محمد اکرم صاحب نے ایک سوال لکھتے ہیں مفتی صاحب، میت کے کفن میں بعض لوگ عمامہ شامل کرتے ہیں، تو میت کے کفن میں عمامے کو شامل کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جس شخص نے وصیت کی کہ مجھے کفن میں عمامہ پہنایا جائے تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا اور اسے عمامہ پہنایا جائے گا، اور اسی طرح جو شخص اپنی زندگی میں باقاعدہ سنت کے مطابق عمامہ باندھتا تھا اور لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جب بھی اسے عمامہ پہنانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ علماء و مشائخ اور اشراف حضرات کے لیے تو متاخرین علماء نے اسے مستحسن قرار دیا، اور اگر زندگی میں عمامہ باندھنے کا عادی نہ تھا اور نہ ہی عمامہ باندھنے کی اس نے وصیت کی تو اسے عمامہ نہ پہنایا جائے کہ یہ مکروہ ہے۔ در مختار میں علامہ حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اشراف کو مرنے کے بعد عمامہ باندھنا متاخرین علماء نے مستحسن قرار دیا، اور 3 کپڑوں سے زیادہ میں کفن دینے میں بھی کوئی شرعی حرج نہیں، اور کفن اچھا دینا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مردوں کو بہترین کفن دیا کرو کہ وہ باہم ملتے ہوئے اچھے کفن پر فخر کرتے ہیں۔ اسی کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 کپڑوں میں کفن دیا، 1 قمیص، 1 عمامہ اور 3 چادریں، جبکہ عمامہ کو ٹھوڑی کے نیچے باندھا، یعنی اوپر عمامہ باندھا اور ٹھوڑی کے نیچے ایک گرا اس کی دے دی۔ اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ انتقال کر گیا تو آپ نے اسے 5 کپڑوں میں کفن دیا، عمامہ، قمیص اور 3 چادریں۔ سنن بہقی شریف، باب جواز التکفین فی القمیص، جلد 2 صفحہ نمبر 402۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میت کے سر کے درمیان عمامہ رکھا جائے، پھر اس کے دونوں طرف دائیں بائیں شملہ کر دیا جائے، یعنی ایک شملہ سینے کی جانب، دوسرا پشت پر۔ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مردوں کو عمامہ زندوں کی طرح باندھا جائے۔ ان تمام عبارات سے واضح ہو گیا کہ با عمامہ تدفین کرنا شریعت میں جائز ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میت کے کفن پر اگر کوئی مغفرت اور عذاب قبر سے امن والی دعا لکھ دیں تب بھی حرج نہیں۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میت کی پیشانی یا اس کے عمامہ یا اس کے کفن پر عہد نامہ لکھنے سے امید ہے کہ اللہ عز و جل میت کی مغفرت فرمائے اور عذاب قبر سے امان عطا فرمائے۔ الدر المختار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنازہ، صفحہ نمبر 124۔ واللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔